السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے نون ساکن و تنوین۔ نون ساکن و تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اخفا، نمبر 2 اظہار، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 ادغام۔ نمبر 1 اخفا۔ اخفا کے معنی ہے چھپا ہوا ادھورا غنہ۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اخفا کے 15 حروف تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اخفا کر کے پڑھیں گے۔ قاعدے کا نام ہوگا اخفا، جیسے آتا، آگے وف آت۔ نمبر 2 اظہار۔ اظہار کے معنی ہے ظاہر کر کے پڑھنا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی کے 6 حروف حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں کریں گے بلکہ نون ساکن و تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ قاعدے کا نام ہوگا اظہار، جیسے انعمت، آگے وف انعمت۔ نمبر 3 اقلاب۔ اقلاب کے معنی بدلنے کے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو ایسی صورت میں چھوٹی سی میم بھی لکھی ہوتی ہے، نون ساکن و تنوین کی آواز کو چھوٹی سی میم سے بدل کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ قاعدے کا نام ہوگا اقلاب، جیسے من بعدی، آگے وف من بعد۔ نمبر 4 ادغام۔ ادغام کے معنی ہے ملانا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے یعنی یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں ادغام کر کے پڑھیں گے۔ قاعدے کا نام ہوگا ادغام۔ ادغام کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ادغام مع غنہ، نمبر 2 ادغام بلا غنہ۔ نمبر 1 ادغام مع غنہ۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا، نون، میم، واو یعنی ینمو میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں نون ساکن یا تنوین کو غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ قاعدے کا نام ہوگا ادغام مع الغنہ، جیسے مما ان، آگے وف مما۔ نمبر 2 ادغام بلا غنہ۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام، را میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں نون ساکن یا تنوین کی آواز کو غنے کے بغیر ملا کر پڑھیں گے۔ قاعدے کا نام ہوگا ادغام بلا غنہ، جیسے من ربک، آگے وف من ربک۔